بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو شخص کام کو وقت پر کر لینے کا عادی نہیں، وہ فی الحقیقت اپنا مالک آپ نہیں، ضرور اسے کسی دوسرے کا غلام ہونا پڑے گا۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ محنت کرو، دیانتداری اور خلوص کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ محنت کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا اور سست آدمی کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ خدا نے انسان کو محنت کر کے کھانے کے لیے بنایا اور کہا کہ جو محنت کے بغیر کھاتے ہیں وہ چور ہیں۔ خدا اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے۔ قائل شخص کو وہ مرنے دینا ہی زیادہ پسند کرے گا۔ دنیا کی دوڑ دھوپ میں وہی شخص آگے نکل سکتا ہے جو محنت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عقل سالم کا تازیانہ ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اپنی ہی محنت سے انسان کچھ بن سکتا ہے، بیرونی امداد ہمت کو پست کر دیتی ہے۔ مفلس وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ وہ ہے جو محنت نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا۔ محنت وقت کو بڑھا دیتی ہے اور سستی زیادہ وقت کو بھی کم کر دیتی ہے۔ محنت وہ طلائی سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا پھر اس سے پورا کام لیا اور کام کرنے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔ محنت کرو، تمہاری زندگی پھولوں کی طرح رنگین اور شہد کی طرح میٹھی ہو جائے گی۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو محنت کر کے روزی کماتا ہے۔ مذہب ایک ایسی شمع ہے جو بولتی نہیں لیکن ماحول کو نور کر دیتی ہے۔ مذہب روشنی کا وہ مینار ہے جو ڈول نہیں پیٹتا مگر بھٹکے ہوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔